بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شائقین فارسی کو فارسی کلاس میں خوش آمدید۔ ہم پڑھ رہے ہیں فارسی اردو قاعدہ حصہ دوم، جس کے اندر جملہ فعلیہ اور اس کے اجزاء کے بارے میں بحث ہو رہی ہے۔ جملہ فعلیہ وہ ہے جس کے اندر فعل استعمال ہوا ہو۔ کل ہم نے فعل تام اور فعل ناقص پڑھا تھا۔ فعل تام کسے کہتے ہیں، فعل ناقص کسے کہتے ہیں، دونوں فعلوں میں فرق کیا ہے، یہ پچھلے لیکچر میں آپ سن چکے ہیں۔ آج ہم ان افعال کی گردان سیکھیں گے۔ گردان کیا ہوتی ہے، گردان کے صیغے کیا ہوتے ہیں، کتنے ہوتے ہیں، ان صیغوں کے نام کیا ہیں، صیغوں کی نشانیاں علامتیں کیا ہیں، پھر مصدر کی کیا نشانی ہے، ماضی کی کیا نشانی ہے، اور یہ جو صیغے مختلف ہیں 6، تو یہ 6 تعداد کیوں ہوئی، اختلاف کی وجہ کیا ہے، پھر فعل ناقص کی گردان اور فعل تام کی گردان، یہ تقریباً یہ 9 باتیں آج ہم سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ گردان کیا ہوتی ہے۔ گردان کا معنی ہوتا ہے گھمانا، پھیرنا، اور گرامر کی زبان میں گردان کہتے ہیں کہ لفظ کو مختلف شکلوں میں پھیرنا۔ دیکھیں یہ جو گردن ہے ہماری، اس کے ذریعے ہم اپنا سر ادھر ادھر پھیرتے ہیں، گھماتے ہیں۔ اسی طرح لفظوں کو گھمانے کے لیے جو اصول اپنایا جاتا ہے اس کو گردان کہتے ہیں، اور اس کے نقشے اور خاکے کو اور اوزان کو گردان کہتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ مختلف زبانوں میں صیغوں کی تعداد مختلف ہے۔ مثلا انگریزی زبان میں 3 فارمیں ہوتی ہیں کسی بھی ورب کی، جیسے گو، وینٹ، گان، یہ 3 ہی فارمیں ہیں، فرسٹ فارم، سیکنڈ فارم اور تھرڈ فارم۔ جبکہ فارسی میں 6 ہیں، 6 فارمیں ہیں، 6 صیغے ہیں، اس کی شکلیں ہیں۔ صیغہ کا معنی ہوتا ہے شکل، تو فارسی میں 6 ہیں، اور اردو میں 12 ہیں، کیونکہ فارسی میں جو صیغے، جو شکلیں مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہیں وہی مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں اردو کے اندر بعض افعال ایسے ہیں کہ اس کے اندر مؤنث کے لیے الگ صیغے استعمال ہوتے ہیں، کچھ نشانیاں زیادہ آ جاتی ہیں، اس طرح وہ 12 بن جاتی ہیں، 6 اور 6 12۔ ان صیغوں کی نشانی کیا ہے، علامت کیا ہے؟ تو فارسی کے اندر تو اس کی نشانی ہے کہ پہلے صیغے کے آخر میں یا دال ہوگی یا تا ہوگی، یا دال ہوگی یا تا ہوگی پہلے صیغے میں، اور دوسرے صیغے میں آخر میں ند آئے گا، تیسرے میں یا آئے گی، چوتھے میں ید ہوگا، پانچویں میں میم ہوگی، اور چھٹے میں یا میم ہوگی، یم۔ یہ صیغوں کی نشانیاں فعل کے صیغوں کی۔ جہاں تک مصدر کی بات ہے، میں نے پچھلے لیکچرز میں بتایا تھا کہ مصدر، فارسی مصدر کے آخر میں دال نون یا تے نون آتی ہے، دن یا تن، جیسے کردن، گزشتن، تو کردن میں دال نون آ رہی ہے اور گزشتن میں تے نون آ رہی ہے۔ کردن ہوتا ہے کرنا، اور گزشتن کا معنی ہے گزرنا۔ تو دیکھیں اس کے اندر تے نون آ رہی ہے، دال نون تے نون، یہ مصدر کی علامت ہے۔ اب اس مصدر کی علامت میں سے ہم نون کو حذف کر دیں، نون گرا دیں، تو پیچھے ظاہر ہے دال ہوگی یا تے ہوگی، کرد یا گشت، تو گویا اس سے ہمیں جو فعل ملے گا نون ہٹا کے وہ فعل ماضی کہلاتا ہے۔ اس طرح یہ فعل ماضی کی نشانی آخر میں دال ہوگی یا تے ہوگی، 2 نقطوں والی تے ہوگی۔ اب اسی دال اور تے کے بعد کچھ نشانیاں بدل بدل کے ہم مختلف صیغے حاصل کرتے ہیں، شکلیں بناتے ہیں۔ یہ کیوں بناتے ہیں یہ صیغے اور شکلیں، اس کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ یہ کام کرنے والے پر اس کا انحصار ہے۔ کام کرنے والا ایک ہے تو اس صیغے کی شکل کچھ اور ہوگی، کام کرنے والے ایک سے زیادہ ہیں، جمع ہیں، تو اس کی شکل کچھ اور ہوگی، اس میں کچھ حرف بڑھ جائے گا، یعنی واحد ہوگا تو 1 حرف کا اضافہ ہوگا، اور جمع ہوگا تو 2 حرفوں کا بعد میں اضافہ ہوگا۔ اسی طرح اگر کام کرنے والا میں خود ہوں جو بات کر رہا ہے، تو اپنے کام کا خود ذکر کرے تو اس کے لیے الگ شکل آئے گی،
اور اگر آپ کام کرنے والے ہیں اور میں آپ کا ذکر کروں کہ آپ نے کام کیا تو اس کی شکل اور صیغہ اور ہوگا، اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ کام کسی تیسرے آدمی نے کیا ہے تو اس کے لیے جو کام کا ذکر کروں گا تو اس فعل اور کام کی شکل مختلف ہوگی۔ اس طرح کر کے یہ واحد جمع مذکر اور حاضر غائب متکلم اسے بولتے ہیں، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن، تو یہ 2 اور 3 ملا کے یہ 6 صیغے بن جاتے ہیں، اور یہ فاعل کی وجہ سے اس کا اختلاف ہوتا ہے، جبکہ اردو میں مفعول کی وجہ سے بھی صیغے میں تبدیلی آ جاتی ہے، تو وہ انشاءاللہ میں بعد میں تفصیل دوں گا اس کی۔ اب ہم اس فعل ناقص اور فعل تام کی گردان کر کے کچھ یہی باتیں آپ کو مزید باور کراتے ہیں، ذہن نشین کراتے ہیں۔ یہ دیکھیں ایک شکل ہے جس کو واحد غائب کہتے ہیں، دوسری ہے جمع غائب یعنی تھرڈ پرسن، آپ اس کو لے لیں تھرڈ پرسن، یہ میں تھرڈ کی نشانی دے رہا ہوں، اور یہ ہے سیکنڈ پرسن واحد کے لیے اور جمع کے لیے، اور یہ فرسٹ پرسن ہے واحد کے لیے اور جمع کے لیے۔ اب دیکھیں جب ہم مصدر کا نون ہٹا دیتے ہیں شنید، یہاں شنیدن سے شنید، تو پہلا صیغہ ہمیں حاصل ہو جاتا ہے اس نے سنا، شنید اس نے سنا۔ اب شنید کو 6 دفعہ لکھ لیں، شنید 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 اور شنید، اور اس کے بعد آپ یہ نشانیاں لگا دیں جو میں نے 5 بتائی ہیں، ند یا ید میم یم، ند یا ید میم یم۔ اب اس کے آخر میں ند لگایا، یہاں یا لگائی، یہاں ید، یہاں میم، یہاں یم۔ اب غور کریں کہ جو واحد کا صیغہ تھا اس کے اندر پہلے صیغے میں تو کوئی ہمیں نشانی نہیں بڑھانی پڑتی، صرف نون ہٹا دیں تو پہلا صیغہ ہمیں مل جاتا ہے واحد غائب کا، یعنی تھرڈ پرسن سنگولر کا۔ اور جمع کے اندر ہمیں 2 حرف بڑھانے پڑے، نون اور دال۔ آگے واحد کے اندر صرف 1 حرف بڑھایا یا، اور جمع کے اندر 2 بڑھائے ہیں، یا کے ساتھ دال بھی بڑھائی ہے۔ واحد کے اندر صرف میم بڑھایا ہے فرسٹ پرسن میں یعنی متکلم میں، اور جمع کے اندر ہم نے 2 حرف بڑھائے ہیں، یا اور میم۔ ایک واضح نشانی واحد اور جمع کی یہ ہے کہ واحد میں 1 حرف بڑھتا ہے صیغے میں تو نیا صیغہ مل جاتا ہے، اور جمع کے اندر 1 سے زیادہ یعنی 2 حرف بڑھتے ہیں تو نیا صیغہ ملتا ہے۔ اس طرح یہ اس کی نشانیاں ہیں۔ اب یہی نشانیاں ان کے آگے بڑھاتے جائیں تو آپ کے گردان بن جائے گی۔ یہ تھی شنید، شنیدند، شنیدی، شنیدید، شنیدم، شنیدیم، یہ اس کی گردان ہے، 6 صیغے مکمل ہو گئے۔ اس نے سنا، انہوں نے سنا، تو نے سنا، تم نے سنا، میں نے سنا اور ہم نے سنا۔ اسی طرح آپ دیکھیں ذرا، یہاں ہم یہی لگائیں ند یا ید میم، ند یا ید میم اور یم، لو جی گردان بن گئی۔ افتاد وہ گرا، افتادند وہ گرے، افتادی تو گرا، افتادید تم گرے، افتادم میں گرا، افتادین ہم گرے۔ اب ہم نے نہاد، یہاں دیکھیں نہادن مصدر لے لیا، نہادن میں نے رکھنا، نہادن مصدر لے لیا، اس کا نون کاٹا تو پہلا صیغہ ہمیں مل گیا۔ پہلا صیغہ ہم 6 بار لکھ لیں، 1 2 3 4 5 6۔ اب ان کے آگے ہم یہ 5 نشانیاں لگا دیں، ند یا ید میم اور یم۔ لیجیے جی گردان فارسی کی مکمل ہو گئی۔ پہلے صیغے کے آگے ہم کچھ نہیں بڑھائیں گے تو یہ بن گیا نہاد اس نے رکھا، نہادند انہوں نے رکھا، نہادی تو نے رکھا، نہادید تم نے رکھا، نہادم میں نے رکھا، نہادیم ہم نے رکھا۔ اب یہ تو تھا کہ دال کے آگے، اس کے آخر میں دال ہے، یہاں تے آ رہی ہے، اب دال کے ساتھ آگے حرف جڑ نہیں سکتا تو اس کے تے کے بعد حرف جڑ جاتا ہے، اس لیے یہ جو نشانیاں ہیں آگے یہ ہم جوڑ کے لکھیں گے، یہ لگ جائے گی۔ پہلے کے آگے تو کچھ نہیں بڑھائیں گے، دوسرے میں یہ جوڑ کر بڑھائیں گے، یہ بن جائے گا گفتند، گفتد وہ گفت وہ بولا، گفتند وہ بولے، گفتی تو بولا، گفتید تم بولے، گفتم میں بولا اور گفتیم ہم بولے۔ بولا یا کہا یا بتایا یا پوچھا، یہ چاروں معنی یہ گفت دیتا ہے۔ خاست کا معنی ہوتا ہے اٹھا، اب خاست وہ اٹھا تو بتائیے وہ اٹھے کے لیے کیا آئے گا؟ جی ہاں یہ خاستند آ جائے گا، ہم نون دال بڑھا دیں گے، وہ اٹھے یہ جمع بن جائے گا۔ تو اٹھا کیا بڑھائیں گے؟ جی ہاں یا بڑھائیں گے، یہ دیکھیں خاستی بن جائے گا تو اٹھا، اور تم اٹھے تو ہم ایک کی بجائے
दो हरफ बढ़ा देंगे, एक या हो जाएगी हाजिर की और साथ इसके दाल बन जाएगा खास्तीद, तुम दो उठे या तुम सब उठे। खास्तम, यहाँ मीम बढ़ेगा। अब बताइए यहाँ क्या बढ़ेगा? हाँ, यहाँ पर या मीम बढ़ेगा, खास्तीम, हम उठे। इसी तरह इनके आगे भी बढ़ा के आप गर्दान कर सकते हैं। ये है फेले ताम की गर्दान का तरीका। अब फेले नाकिस बहुत ही महदूद हैं, कल बताए थे, अस्त, हस्त, बूज, बूद, गश्त, गर्दीद, तो ये हैं अफ़ाले नाकिसा। इसकी गर्दान करने का तरीका क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। अब अस्त है ना, अस्त का माना होता है, इसके पहले सीगा हमें हासिल हो गया है, इसका मसदर नहीं है, याद रखिए, अस्त का मसदर नहीं है, अस्तन नहीं, कोई मसदर नहीं, इसका अस्त ही रहेगा ये। तो ये फेले नाकिसी, इसकी ये फर्स्ट फॉर्म है। इसकी अगर सेकंड फॉर्म बनाना चाहेंगे तो हम ये सीनते काट के इसकी अलिफ रहने देंगे था, सारे सीगों में अलिफ रहने देंगे। उसके बाद वही नद, या, यद, मीम और यम, ये इसकी गर्दान हो जाएगी। अस्त, अंद, ई, ईद, अम और ईम, हमने ये सीनते पहले सीगे में रहने दी अस्त की, और बाकी सीगों में सीनते हटा के वही 5 निशानियां सीगों की लगा दी, नद, या, याद, या, मीम, यम, तो ये गर्दान बन गई। जबकि एक फेले नाकिस है बूद, बूद का माना था, अब पहला सीगा हमें मिल गया, इसकी गर्दान बनानी है तो हम 6 दफा इसको कर लें, बूद को, बूद, बूद, बूद और बूद। अब इनके बाद हम वही निशानियां बढ़ा देंगे, लेकिन इसमें हम कमी नहीं करेंगे, आगे इजाफा करेंगे। यहाँ तो हमें कमी करके सीन ते की तो आगे इजाफा करना पड़ा, जबकि बाकियों में हम कमी नहीं करेंगे। ये बन जाएगा बूदंद, बूदी, तू था, बूदीद, तुम थे, बूदम, मैं था, बूदीम, हम थे। ये फेले नाकिस की गर्दान हमें हासिल हो गई। तो ये है गर्दान करने का तरीका। रह गया मसला कि उर्दू में 12 सीगे कैसे हैं, तो इसकी भी मैं आपके सामने वजाहत कर देता हूँ। अब हम उर्दू के 12 सीगे इस तरह बनाएंगे कि हमने फारसी मसदर ले लिया ना, उफ्तादन, इसका माना है गिरना, तो नून सब की हटा के तो ये 6 दफ़ा हमने इसको लिख लिया। पहले के आगे हम कुछ इजाफा नहीं करेंगे, आगे नद, या, यद, मीम और यम बढ़ा देंगे तो ये गर्दान पूरी हो जाएगी। उफ्ताद, उफ्तादंद, उफ्तादी, उफ्तादीद, उफ्तादम, उफ्तादीन। इनका तर्जमा हम करें तो मुज़क्कर का तर्जमा यूँ करेंगे, उफ्ताद वो गिरा, और इसका मुअन्नस आ जाएगा वो गिरी। उफ्तादंद वो गिरे, और मुअन्नस आएगा वो गिरी, गिरी। उफ्तादी तू गिरा, तू गिरा, ये सेकंड पर्सन है, वाहिद, तू गिरा, वाहिद हाजिर, और मुअन्नस आ जाएगा तू गिरी। उफ्तादीद तुम गिरे, ये इसकी जमा हो जाएगी, तुम गिरे, और इसकी मुअन्नस क्या आएगी भला? जी हाँ, तुम गिरी, यानी वाहिद के आगे हम गुन्ना का इजाफा कर देंगे। यानी उर्दू में तो मुज़क्कर में तो हमने एक हरफ बढ़ाया था, मुअन्नस में हम देखें जमा के अंदर 2 हरफ बढ़ा रहे हैं। उफ्तादम मैं गिरा, मैं गिरा, इसकी मुअन्नस आ जाएगी मैं गिरी, गिरी। और उफ्तादीम हम गिरे, हम गिरे, और मुअन्नस आएगी हम गिरी। तो फारसी के अंदर तो ये सीगा मुज़क्कर के लिए भी आता है, मुअन्नस के लिए भी आता है, जबकि उर्दू में ये मुज़क्कर के लिए अलग और मुअन्नस के लिए अलग, इस तरह ये 12 सीगे हो जाते हैं गर्दान के उर्दू के अंदर। इसी तरह अगर फेले नाकिस को हम लेके आए इसके साथ है तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका है कि अगर हम इसकी गर्दान करना चाहें, ये तो है माज़ी मुतलक, इसको कहते हैं माज़ी मुतलक, इसके अंदर
کوئی اضافہ نہیں ہے، آزاد ہے، مطلق میں نے آزاد. اگر کہنا کہ وہ گرا ہے، ٹھیک ہے، وہ گرا، اب وہ گرا ہے تو زمانہ قریب کا ہو گیا، ماضی کا متعین ہو گیا کہ قریب کے زمانے میں اس نے کام کیا ہے گرنے کا. تو فارسی میں اس کا طریقہ ہے کہ اس کے آگے ہے است کا اضافہ کر دیتے ہیں، ہے است. اب ہے سب کے سامنے لگا دو، افتادہ افتادہ افتادہ. است کے اندر تبدیلی ہوگی، جیسے میں نے ابھی پہلے ناقص کی گردان کر کے بتایا تھا. بتائیے بھلا کیا ہوگا؟ ہاں یہ ہوگا کہ الف تو ہم رہنے دیں گے، است کی الف سب کے ساتھ رہنے دیں گے، البتہ اس کے بعد ہم ند یا ید میم یم لگا دیں، ند یا ید میم اور یم. اب یہ پوری گردان ہوگی، افتادہ است وہ گرا ہے، افتادہ اند وہ گرے ہیں، افتادہ ای تو گرا ہے، افتادہ عید تم گرے ہو، افتادہ ام میں گرا ہوں، افتادہ ایم ہم گرے ہیں. تو ہے ہوں اور ہیں کا اضافہ اس کے اندر ہو جائے گا. اردو کے اندر ہم یوں لکھیں گے، وہ گرا ہے، اس کے اندر یہ اضافہ ہو جائے گا. وہ گرے ہیں، تو گرا ہے، تم گرے ہو، یہاں ہو لگے گا ہیں کی بجائے. میں گرا ہوں، ہم گرے ہیں، یہ مذکر میں ہو گیا. اور مؤنث میں کیا ہوگا بھلا؟ وہ گری ہے، وہ گری ہیں. اب یہاں جب ہم ہیں لگا دیا تو اس کو ہم چینج نہیں کریں گے، اس کے اندر گری ہی رہنے دیں گے. وہ گری ہے، تو گری ہے، تم گری ہو لگا دیا ہے نا، تم گری ہو. تو اس گنے کو ہم مٹا دیں گے، صرف یہ لگا دیں گے تم گری ہو. اور میں گری ہوں میں گنہ یہاں آ جائے گا، اور ہم گری ہیں. بتائیے اس کے اندر کیا غلطی ہے؟ جی ہاں، اس کے اندر یہ گنہ ہم یہاں سے ختم کر دیں گے، کیونکہ گنہ یہاں آ گیا ہے. تو یہاں پر ہم گریوں کی بجائے صرف گری لگا دیں گے. تو یہ اس کا فعل ماضی قریب یعنی پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کا صیغہ بن گیا ہے، اس کی گردان بن گئی ہے، فعل ماضی مکمل جسے ہم کہتے ہیں. یہ ہے جناب صیغے، ان کی پہچان، ان کی نشانیاں، گردان کا طریقہ، فعل ناقص کی گردان کیسے ہوگی، اور فعل تام کی گردان کیسے ہوگی. یہ ساری چیزیں آپ الحمدللہ آج سیکھ چکے ہیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت. کمنٹس ضرور کیجیے گا، پسند آئے تو ویڈیو کو شیئر کیجیے، لائک کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.